میلادی بمقابلہ غیر میلادی۔ میلاد النبی منانے والے بمقابلہ نہ منانے والے۔ تحریر محمد شکیل، 16 ستمبر 2024۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں یا نہ منائیں، اس بات کا فیصلہ میلاد النبی کے حکم شرعی سے ہوگا کہ شریعت میلاد النبی منانے کے بارے میں کیا حکم لگاتی ہے، اور شرعی حکم کو ہم چند سوالات سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال: کیا میلاد النبی منانا فرض ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا میلاد النبی منانا واجب ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا میلاد النبی منانا سنت ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا میلاد النبی منانا حرام ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا میلاد النبی منانا مکروہ تحریمی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا میلاد النبی منانا مکروہ تنزیہی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: تو پھر کیا ہے میلاد النبی منانے کا شرعی حکم؟ جواب: میلاد النبی منانا ایک مباح اور مستحب عمل ہے۔ شریعت میں مباح کا مطلب ہے وہ کام جس کا کرنا بھی جائز ہو اور نہ کرنا بھی جائز ہو، اور مستحب کا مطلب ہے وہ کام جو فرض و واجب تو نہ ہو، لیکن اگر کوئی کر لے تو شریعت اس کام کو پسند کرتی ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ نکالا جس سے دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو، تو اس طریقہ نکالنے والے کو بھی ثواب اور عمل کرنے والوں کو بھی ثواب، بلکہ عمل کرنے والوں کا بھی ثواب طریقہ نکالنے والے کو ملے گا، اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے تراویح کی جماعت خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں ہوتی تھی، نہ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی، بلکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں شروع ہوئی۔ وہ اس طرح کہ آپ رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں تشریف لائے تو لوگوں کو الگ الگ تراویح کی نماز پڑھتے دیکھا، تو آپ نے سب کو جمع فرما کر تراویح کی جماعت قائم فرمائی۔ اسی طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کو جمع کر کے کتابی شکل میں رائج کیا۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے، جس کی وجہ سے آج ہم عجمی لوگ بھی قرآن مجید پڑھ پاتے ہیں۔ یوں ہی پکی مساجد، مدارس کا قیام، ان میں اسپیکر، مائک وغیرہ، 3 دن کا سہ روزہ، مدنی قافلہ، چلہ، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، تو یہ سارے کام مستحب ہی تو ہیں جو حضور کے دور مبارک میں نہیں تھے، اور یہ سارے کام دیوبندی، بریلوی، سنی اور وہابی سب ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے موقع پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس اختلاف کی وجہ کو، تو وہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والا جب عاشق رسول کا ٹیگ صرف خود کو ہی لگا لیتا ہے، اور میلاد نہ منانے والوں کو معاذ اللہ گستاخ رسول کا ٹیگ لگا دیتا ہے، اختلاف تب ہوتا ہے جب میلاد النبی نہ منانے والا دین کے تحفظ کا ٹیگ صرف خود کو ہی لگا لیتا ہے، اور میلاد النبی منانے والوں کو معاذ اللہ بدعتی کا ٹیگ لگا دیتا ہے۔ اختلاف تب ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میلاد النبی منانا ہے یا نہیں منانا۔ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاز سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اور اس ویڈیو پر اگر آپ کے سوالات ہوں تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔